السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم چائلڈ پروٹیکشن آفیسر BPS 17 کے تیاری کے سلسلے میں ایک الگ ٹاپک ڈسکس کرنے والے، لیکن ٹاپک ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ سب لوگوں کو دلی عید مبارک کہتا ہوں۔ آپ سب لوگوں کو میری طرف سے عید مبارک ہو، آپ لوگوں کو اور آپ لوگوں کے تمام فیملیز کو میری طرف سے اسپیشل عید مبارک ہو اینڈ بیسٹ وشز فار یو۔ تو آج ہم اپنے چائلڈ پروٹیکشن آفیسر BPS 17 کے تیاری کے سلسلے میں، جیسا کہ آپ لوگوں کے سامنے پیپر کمپوزیشن، جس میں 60% سبجیکٹس سے کویسچن آئیں گے، تو آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ یہاں پر چائلڈ رائٹس، چائلڈ پروٹیکشن اینڈ چائلڈ پروٹیکشن ایشوز ان پاکستان، یہ سبھی ہم ایک ہی PDF فائل میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں۔ اور یہ UNCRC ہم نے اس سے پہلے JJSA 2018 اور چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ کے تمام امپورٹنٹ سیکشنز یہ ہم نے ڈسکس کیے ہیں اور ان تمام کے ویڈیوز اپلوڈ کرائے ہیں۔ اب ہمارا جو کورس میں جو باقی پارٹ رہتا ہے وہ ہے UNCRC، یہ انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگ کے ساتھ یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اور آج ہم آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو نمبر 1 یعنی پارٹ 1 میں چائلڈ رائٹس، چائلڈ پروٹیکشن ایشوز ان پاکستان، یہ ہم نے ایک ہی فائل میں اکٹھا کیے ہیں اور اس کو ویڈیوز کے حساب سے یعنی پارٹ 1، پارٹ 2 اور پارٹ 3 میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اور ساتھ ساتھ UNCRC، اور اب ہم انشاءاللہ رمضان کے بعد ایک فلی پوٹینشل کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ آنے والے ہیں اور تمام امپورٹنٹ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ تو یہ تو تھا پیپر کمپوزیشن جو آپ لوگوں کے سامنے ہے، کیونکہ ٹیسٹ COVID-19 کے حوالے سے یعنی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مختلف ڈسٹرکٹ میں لاک ڈاؤن لگ چکا ہے، تو جس کی وجہ سے فیڈرل پبلک سروس کمیشن، پروونشل پبلک سروس کمیشن کے تمام جتنے بھی ایگزامز وغیرہ ہیں وہ پوسٹ پون ہو چکے، تو اس لیے ایٹا کی بھی جو ٹیسٹ ہونے والا ہے وہ ویسے تو مئی میں ہونے والا تھا، لیکن ابھی مئی کے بعد انشاءاللہ جون میں ایکسپیکٹڈ ہے، کیونکہ مئی میں میں یقین سے کہتا ہوں کہ مئی میں یہ نہیں ہوگا، کیونکہ مئی میں تمام جتنے بھی ایگزامز ہیں وہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن یہ اخبار میں آیا تھا، اور علامہ اقبال یونیورسٹی اور جتنے بھی ایگزام وغیرہ یہ پوسٹ پون ہو چکے ہیں کیونکہ مختلف ضلعوں میں لاک ڈاؤن لگ چکا ہے، تو یہ ایکسپیکٹڈ ہے تقریباً جون میں۔ تو اس وقت تک آپ لوگوں کی تیاری انشاءاللہ رہے گی، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ تمام جو ریلیونٹ چیزیں ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اب ہم جاتے ہیں، یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے ہے چائلڈ رائٹس اینڈ ایشوز ان پاکستان، یہ ایک فائل ہم نے تیار کیا ہے جو کہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فائل جس میں ہم نے چائلڈ رائٹس، چائلڈ ایشوز یہ ہم نے ایک ہی فائل میں اکٹھے کیے، اور ہم نے مختلف ریسرچ پیپر سے اور مختلف سورسز سے یہ فائل آپ لوگوں کے لیے تیار کیا ہے، جس میں تمام وہ امپورٹنٹ ٹاپکس جو رائٹس اور ایشوز کے حوالے سے ہے اسپیشلی فار پاکستان، یہ ایک ہی فائل میں ہم نے آل ان ون اس کو کمبائن کیا ہے اور آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کریں گے۔ تو یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے انٹروڈکشن۔ تو چلتے ہیں چائلڈ رائٹس اینڈ ایشوز ان پاکستان۔ اس میں جو امپورٹنٹ ایریاز ہیں یہ تقریباً میں نے سارے
مختلف ریسرچ پیپرز جو ابھی پاکستان میں 2008 اور 2010 میں جو ریسرچ ہو چکا ہے 2016 تک، یہ ان ریسرچ بیس سے مختلف ریسرچ پیپر سے ہم نے وہ جو پوائنٹس ہے وہ ہم نے اس کو کمبائنڈ کیا ہے، تو وہ تمام رائٹس اور ایشوز جو چائلڈ حوالے سے ہے وہ ایک ہی فائل میں اس کو ہم نے آپ لوگوں کے لیے ریڈی کیا ہے۔ تو چلتے ہیں انٹروڈکشن کی طرف۔ The child should be fully prepared to live in an individual life in society in the spirit of peace, dignity, tolerance, freedom, equality and solidarity, extracted from the UN Convention on the Rights of the Child rights through history. Child rights are overlooked and are not implemented to its fullest. یہاں پر انہوں نے UN CRC جو مختلف آرٹیکلز ہے وہ انشاءاللہ ہم کور کرتے رہیں گے۔ اس کا حوالہ دیا ہے کہ UN CRC نے جب 1989 نومبر 1989 میں جو کنونشن کنڈکٹ کیا، تو پھر آل اوور دا ورلڈ یہ ریکمینڈ ہو گیا کہ پوری دنیا میں جتنے بھی بچے ہیں، جتنے بھی چائلڈز ہیں، ان کے رائٹس کو کلیم کیا۔ اور جیسا کہ ایک ایڈلٹس اور اس کے علاوہ یعنی مختلف شہری کے لیے جو اپنے رائٹس ہوتے ہیں، اسی طرح بچوں کے بھی اپنے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان رائٹس کو کلیم کیا اور ان کو بچوں تک دینا انشور کیا۔ تو اس پہ UN CRC کا ایک میٹنگ ہوا نومبر 1989 میں۔ اس کے بعد پھر دسمبر اینڈ نومبر 1990 میں پاکستان نے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا اور پھر امپلیمنٹ ہو گیا۔ یہاں پر ایک ڈیٹ آئے گا دسمبر 1990 میں پھر پاکستان نے بھی اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کیا۔ پھر اس کے بعد 2000 میں JJSA یعنی جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ 2000 میں انہوں نے اپنا ایک جوینائل کوڈ بنایا، پھر اس میں امینڈمنٹ ہو گئی، پھر JJSA 2018 ہو گیا جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں نے ان کے تمام سیکشنز ڈسکس کیے۔ تو یہ انہوں نے اس کا حوالہ دیا ہے کہ UN کنونشن آن دا رائٹس آف دا چائلڈ جب یہ کنڈکٹ ہوا تو اس کے بعد باقاعدہ بچوں کے تمام رائٹس سوسائٹی میں ان کو انشور کرنا، یہ جو ہے نا ان تک رسائی اور ان کے جتنے بھی رائٹس ہوتے ہیں اس کے لیے باقاعدہ انشور کرنا ان کو اور وہ پرووائڈ کرنا، یہ سوسائٹی پہ ایک بیسک رائٹ ہے ان کا کہ بچوں کے تمام حقوق کو ان تک پہنچائیں۔ تو یہ انہوں نے وہ حوالہ دیا ہے۔ اب یہاں پر چائلڈ یعنی انہوں نے UN CRC یعنی چائلڈ رائٹس کنونشن CRC کا حوالہ دیا ہے کہ اس میں آرٹیکل 1 یہ ایکسپلین کرتا ہے کہ a child is any human being below the age of 18 years۔ وہ تو ہم نے مختلف سیکشن میں بھی ڈسکس کیے کہ وہ بچہ ہوتا ہے جو 18 سال سے نیچے عمر یعنی کم عمر کا ہوتا ہے، اس کو چائلڈ کنسیڈر کیا۔ یہ UN CRC کے آرٹیکلز میں بھی وہ آرٹیکل ٹوٹل 54 بنتے ہیں اور اس کے کچھ پروٹوکولز ہیں، وہ بھی ہم انشاءاللہ اب ہم جلدی اس کے تمام ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ تو اس کے آرٹیکل 1 میں چائلڈ کی ڈیفینیشن موجود ہے۔ اسی طرح چائلڈ رائٹس میں بی ڈیفائن ایز دا رائٹس وچ آر کنسرنڈ بوتھ ود the protection of the individual child and with the creation of the condition in which all children can develop to their full potential۔ یہاں پر انہوں نے چائلڈ رائٹس کے بارے میں یہ ڈسکس کیا ہے کہ بچوں کے جتنے بھی فنڈامنٹل رائٹس ہیں یہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں، ان کو انشور کرنا کہ بچوں کو اپنے تمام رائٹس فلی طور پہ مل جائیں۔ اس کے بعد اکارڈنگ ٹو دا ورلڈ فیکٹ، اب یہاں پر ہم نے ریسرچ بیسڈ ڈیٹا آپ لوگ کے ساتھ یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جو ریسرچ ہوا ہے 2008 میں، ورلڈ پاپولیشن آف چلڈرن انڈر 14 از ایز انڈر 14 سال سے نیچے جو بچہ ہیں، جو جتنے بھی بچے ہیں ان کا ایک آپ لوگوں کے ساتھ اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا آپ لوگوں کے ساتھ سامنے دکھا رہے ہیں۔ یعنی 0 سے 14 ایئرس تک جتنے بھی پوری دنیا میں
جو بچے ہیں یہ 27.3% بنتا ہے، اور ان کا جو برتھ ریٹ ہے وہ 20.18 برتھ پر 1000 پاپولیشن ہے۔ اسی طرح about 2.2 بلین آف دا ورلڈ's پیپل آر انڈر 18 ایئرس۔ یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ پوری دنیا میں تقریباً 7 بلین لوگ رہتے ہیں، جس میں 2.2 بلین جو ہے نا یہ صرف 18 سال سے نیچے عمر کے بچے موجود ہیں۔ اس کے بعد with 2 بلین فرام ڈیولپنگ کنٹریز، اور اس میں یعنی پوری دنیا میں 7 بلین کی آبادی ہے، اس میں 2.2 جو ہے نا یہ 18 سال سے نیچے عمر کے بچے ہیں۔ پھر اس میں 2 بلین کی آبادی جو ہے وہ ڈیولپنگ کنٹری ہے، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک ڈیولپ کنٹریز ہے جیسے رشیا ہے، جیسے چائنا ہے، کینیڈا ہے، یو ایس اے ہے، یہ ڈیولپ کنٹریز ہے۔ اور ڈیولپنگ کنٹریز ایشیا میں زیادہ تر جو جتنے بھی ساؤتھ ایشین کنٹریز ہے زیادہ تر ڈیولپنگ کنٹریز میں آتے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو پاپولیشن ایسوسیشن آف پاکستان 65% آف پاکستانی ہاؤس ہولڈ کنٹین 1 اور مور ایڈولسنٹس، یعنی پاکستان میں بھی انہوں نے ایک ریشو دیا ہے کہ 65% ان میں جو ہے نا یہ ایڈولسنٹ ہے، پھر 23% مور ہے چلڈرن انڈر دا ایج آف 10 who will be the next generation۔ اس میں پھر 23% یعنی 65 کا 23% جو ہے نا یہ انڈر 10 ایج کے بچے موجود ہے۔ اور آؤٹ آف دا پاپولیشن آف 130.6 ملین 29.6 ملین آر ایڈلسنٹ، جو ریٹ بنتا ہے ان کا 10 to 19، یعنی 10 سے 19 سال تک جو بچے بنتے ہیں وہ 29.6 ملین ہے، اور 130.6 ٹوٹل اس کی پاپولیشن بنتی ہے۔ تو یہ اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی ہم نے دیکھا۔ اس کے بعد دا کنونشن، اب یہی کنونشن کا حوالہ انہوں نے دوبارہ اس ریسرچ میں دیا ہے کہ دا کنونشن آن دا رائٹس آف دا چائلڈ واز دا فرسٹ legally obligatory international instrument to incorporate the full range of human rights, civil, cultural, economic, political and social rights۔ یہی UNCRC کا حوالہ انہوں نے دیا ہے کہ یہ ایک پہلا کنونشن تھا جس میں بچوں کے تمام فنڈامنٹل رائٹس یعنی پوری انہوں نے ہیومن کا حوالہ بھی دیا ہے، لیکن جس میں اسپیشلی بچے جو ہے نا وہ ٹارگٹ ہے کہ جو بیسک رائٹس ہیں ان کی سول ہے، کلچرل ہے، اکنامک ہے، پولیٹیکل ہے اور سوشل، یہ رائٹس انہوں نے کلیم کیا، اور ان کو جو ہے نا بچوں تک ان کی رسائی کو بھی انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ بچے یہ تمام رائٹ سے جو ہے نا وہ محروم نہ رہیں۔ انانیمسلی اڈاپٹیڈ بائی دا جنرل اسمبلی آن 20th آف دا نومبر 1989۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا نا کہ نومبر 1989 میں یہ کنونشن ہوا تھا۔ اٹ ہیز سنس بین، پھر اس کے بعد ریٹیفائی بائی آل دا ورلڈز گورنمنٹ، پھر اس کے بعد پوری دنیا کے جتنے بھی گورنمنٹس تھے ایکسپٹ صومالیہ اینڈ یو ایس اے۔ اس کنونشن کو صرف صومالیہ اور یو ایس اے نے اس کو جو ہے ایکسپٹ نہ کیا، اس پہ عمل نہ کیا، باقی پوری دنیا کی گورنمنٹ نے ان تمام رائٹس جو بچوں کے حوالے سے ہے ان کو انشور کرنا، اور وہ اس کیٹیگری میں آ گئے کہ بچوں تک ان تمام رائٹس کو ہم نے پرووائڈ کرنے، اور وہ تاکہ اس سے وہ محروم نہ رہے، اور ان کو انشور کرنا انہوں نے اپنی ذمہ داری جو ہے نا وہ یعنی اس کو اپنی ذمہ داری جو ہے نا ایکسپٹ کی۔ دا کنونشن سیٹ آؤٹ رائٹس ان 54 آرٹیکل۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا نا کہ اس میں تقریباً ٹوٹل 54 آرٹیکلز ہیں، جس میں 2 آپشنل پروٹوکولز ہیں۔ یہ کنونشن ٹوٹل 54 آرٹیکل پر مشتمل ہے اور 2 اس میں آپشنل پروٹوکول ہے۔ دا کنونشن پروٹیکٹ چائلڈ رائٹس۔ اب اس کنونشن کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے یہاں پر بتایا ہے کہ دا کنونشن پروٹیکٹ چائلڈ رائٹس بائی سیٹنگ اسٹینڈرڈ ان ہیلتھ کیئر، ایجوکیشن، سیکیورٹی۔ اب اس کنونشن کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر آپ لوگوں نے اس پوائنٹ کو ذہن نشین کرنا ہے کہ اس کنونشن کا مطلب کیا تھا۔ تو اس کنونشن کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کیا بچوں کی رائٹس کے حوالے سے، اور وہ اسٹینڈرڈ کیا تھا؟ بچوں کی ہیلتھ کے حوالے سے، بچوں کی تعلیم کے حوالے سے، بچوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے، ان کی لیگل اور سول اور تمام سوشل سروسز، یہ تمام بیسک رائٹس ہیں جسے بچوں کو ہر صورت میں انشور کرنے ہیں بچوں کے لیے۔ دا آرٹیکل ڈیٹیل دا انڈیویجول رائٹس آف اینی پرسن انڈر 18 ایئر۔ اور اس آرٹیکل میں یعنی کنونشن میں جو ٹوٹل 54 آرٹیکلز تھے، اس میں
وہ ہر ایک انڈیویجول جو 18 سال سے نیچے کی عمر میں آتا ہے وہ تمام 54 آرٹیکل اسی پر مشتمل ہے کہ انڈر 18 ایئرس کے جتنے بھی بچے ہیں وہ تمام آرٹیکل اس پر مشتمل ہے. اس کے بعد آف ایج ٹو ڈیولپ ٹو ہز اور ہر فل پوٹینشیل فری فرام ڈسکریمنیشن کہ وہ 18 سال سے نیچے کے جو بچے ہیں وہ آرٹیکل اس پر مشتمل ہے کہ ان کے تمام بیسک رائٹس کو انشور کرے, اس میں کسی قسم کا یعنی ڈسکریمنیشن نہ کرے. مطلب اس میں کوئی ذات پات وغیرہ یہ اس طرح کی ڈفرینسز یا فیورٹزم یہ تمام چیزیں جو ہے نا اس میں نہ ہو, اور وہ بچے ان بچوں کو تمام جو رائٹس ہے یہ تمام 54 آرٹیکل اس پہ مشتمل ہے. اس کے بعد ڈسکریمنیشن, ہنگر, وانٹ, نیگلیکٹ, ایکسپلائٹیشن اور ادر ابیوسز وغیرہ یہ تمام اس میں نہیں ہونی چاہیے. اب یہاں پر انہوں نے پاکستان کا حوالہ بھی دیا کہ نومبر 1989 میں انہوں نے تو کنونشن جو ہے نا وہ کنڈکٹ کیا, پھر اس کے بعد 12 نومبر 1990 پاکستان ریٹیفائڈ دا کنونشن, پھر اس کے بعد پاکستان نے بھی اس کنونشن کو ریٹیفائی کیا اور اس پر عمل کرنا شروع کیا. اٹ انٹر انٹو فورس اور پھر پاکستان میں باقاعدہ اس کا جو ہے نا یعنی پاکستان میں اس کو باقاعدہ ایک عملی شکل انہوں نے 12 دسمبر 1990 کو پاکستان نے اس کو ایک عملی جامہ پہنایا. سنس دن اور اس کے بعد پھر کیا ہوا, اس کے بعد سنس دن چائلڈ رائٹس آر بینگ ریکگنائز اینڈ پروموٹڈ آن ڈفرنٹ اسٹیجز بائی گورنمنٹ آف پاکستان. اس کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان نے باقاعدہ یہ ایکسیپٹ کیا کہ بچوں کو ہر صورت میں یہ فنڈامنٹل رائٹ جو ان کے بنتے ہیں مختلف سٹیجز میں, مختلف کنونشن کے حوالے سے, مختلف ایکٹس کے حوالے سے, جیسے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا JJSA 2018 انہی بچوں کے حوالے سے ہے. اسی طرح جو ہے نا چائلڈ پروٹیکشن اینڈ سوشل ویلفیئر ایکٹ 2010 اس کے بیس یہ تمام اس کے حوالے سے ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا یہ 2 مختلف جو ہے نا آرڈیننس ہے جو پاس ہوئے, اور اس کے علاوہ باقاعدہ ان کے جو رائٹس اور ایشوز ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے. تو ان تمام چیزوں سے جب ہم گزریں گے تو ہمارا ایک آئیڈیا بنے گا کہ بچوں کے کون کون سے بیسک رائٹس ہیں. تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہ پاکستان, یہاں پر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان ٹرائی ٹو implement the provision and took many administrative, judicial and legislative measures to prioritize the sensitive areas of concern which cause impediment in children development in Pakistan. پاکستان نے پھر ہر قسم کی بھرپور کوشش کی ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے, جوڈیشلی اور لیجسلیٹیولی, مطلب پاکستان کے ایڈمنسٹریشن نے بھی یہ کوشش کی, جوڈیشل طور پر بھی انہوں نے کوشش کی, لیجسلیٹو طور پر بھی انہوں نے کوشش کی, مختلف انہوں نے امپلیمنٹیشن پروسیس شروع کیا اور اس کو پرائرٹی دی کہ ہر قسم یعنی بچوں کے تمام جو بیسک رائٹس ہے ان کو اویئر کرے, لوگوں میں ایک کمپین چلائے اور پھر اس کو جو ہے نا بچوں تک پرووائڈ کرے. اور اسی حوالے سے انہوں نے پھر کیا کیا, ان پاکستان دا گورنمنٹ پریپیئرڈ اے نیشنل پلان آف ایکشن, باقاعدہ پاکستان نے اس کے لیے ایک نیشنل پلان آف ایکشن بھی انشور کیا فار چائلڈ پروٹیکشن ٹو میٹ دا کنٹریز کمٹمنٹ ٹو رینج آف ایشوز انکلوڈنگ چائلڈ سیکشول ابیوزز, یعنی بچوں کی تمام جو ایشوز ہے فار چائلڈ پروٹیکشن ٹو میٹ دا کنٹریز کمٹمنٹ ٹو رینج آف ایشوز انکلوڈنگ چائلڈ sexual abuses, exploitation, child pornography and prostitution, health shelter, poverty, child labor, education and child morality. تو یہ تمام جو بچوں کے جو رائٹس ہیں, جو مختلف ایشوز ہیں, انہوں نے ارائز کیا اور اس کے لیے ایک کمپین چلانا شروع کیا کہ بچوں کی یہ تمام رائٹس جو ہے نا یہ بچوں تک ان کی رسائی ممکن بنائے. A child protection bill was also drafted in 2006 اور 2006 میں باقاعدہ بچوں کے پروٹیکشن کے حوالے سے ایک بل پاس ہوا to provide an institutional framework, یعنی اس کے لیے ایک باقاعدہ انسٹیٹیوشنل فریم ورک geared specifically towards prevention and protection of child from abuse, یعنی چائلڈ ابیوز کے حوالے سے انہوں نے انسٹیٹیوشنل فریم ورک ان کو دیا, ایک بل پاس کیا ہے کہ اس طرح کوئی بھی اس نیگیٹو پریکٹس نہیں ہونے چاہیے
اور بچوں کے جتنے بھی بیسک رائٹس ہیں وہ بچوں تک دینا یا پرووائڈ کرنا ممکن بنائے. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ اس فائل کو یہ تقریباً 10-12 پیجز ہے، تو انشاءاللہ اس کو ہم پارٹ کے حوالے سے اپلوڈ کرتے رہیں گے. اس کے بعد یہاں سے ہم شروع کریں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بل والے آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والے ساری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بر وقت مل جائے. تھینکس فار واچنگ، ہیونگ یور ٹائم. السلام علیکم.